لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي والاتهامي على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين بالقاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، ماتمداران امام مظلوم کربلا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش ادا جیسی نعمت سے نوازا، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں در اہل بیت جیسا در عطا کیا، کیونکہ اس در کا کمال ہی یہ ہے کہ اس در پہ جو بھی آتا ہے وہ لائق ذکر بن جاتا ہے، وہ پھر ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، وہ ذکر اس کا باقی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو آپ کے سامنے ہے اللہ کی اس کائنات میں نہ جانے کتنے فرشتے ہیں، مگر ہر فرشتے کا نام ہر انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نا، اتنے فرشتے جو رکوع کی عالم میں ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں، جو سجود کی عالم میں ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، مگر ہر فرشتے کا نام ہمیں پتہ تھوڑی نہ ہے۔ ہمیں انہی فرشتوں کا نام پتہ ہے جو در اہل بیت پر آئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، انہی فرشتوں کا نام ہمیں پتہ ہے جو اس در پہ آیا کرتے تھے۔ بھائی ہم نے جبرائیل کا نام جانا ہی اس لیے ہے کیونکہ یہ کبھی گہوارہ جنبانی کے لیے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی پیغام لے کر آتے ہیں، کبھی دردی بن کر آتے ہیں۔ بھائی ہم نے ملک الموت کا نام جانا ہی اس لیے کیونکہ یہ وہ فرشتہ ہے جو یہ کہتا تھا کہ ہم وہ فرشتے ہیں جس جگہ پہ جاتے ہیں کسی کے دروازے پر جانے سے پہلے میں اجازت نہیں لیتا ہوں، میں وہ فرشتہ ہوں، یہ میں اللہ کو ناگوار گزری۔ اس نے کہا ٹھہر، تیری میں کو میں نکالتا ہوں۔ اس نے کہا جا در فاطمہ پر، ابھی تمہاری اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو آیا در فاطمہ پہ رک گیا، اس کا مطلب جو بھی اس در پہ آیا وہ لائق ذکر بن گیا، ٹھیک ہے؟ اور آگے قدم بڑھا لیجئے، رات کی تاریکی ہو، شب کا سناٹا ہو، گھر سے باہر نکلیے، صحن میں آئیے، آسمان کی جانب دیکھیے، کیا نگاہوں میں کیا منظر آئے گا؟ رات میں کیا دکھے گا؟ کیا کچھ چاند دکھیں گے، کچھ ستارے ہوں گے؟ تو میرے عزیزوں ستارے تو بہت سے ہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں،
ستارے تو بہت سے ہیں مگر ہر ستارے کا نام انسان کو تھوڑی نہ پتا ہے. اسی ستارے کا نام پتا ہے جو بلندی کو چھوڑ کے در فاطمہ پہ جھک گیا. جو بلندی کو چھوڑ کے در فاطمہ پہ جھک گیا اس کا نام ہر انسان کو پتا چل گیا. اس کا مطلب قدرت بھی یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہر در پہ جھکنا عیب ہے مگر اس در پہ جھکنا عیب نہیں ہے. اس در پہ تم جتنا جھکتے چلے جاؤ گے ہم تمہیں اتنا بلند کرتے چلے جائیں گے. ہم تمہیں اتنا زیادہ لائق ذکر بناتے چلے جائیں گے. میرے عزیزوں تو یہ وہ در ہے جہاں جو بھی آیا اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں پلٹایا گیا اور آپ کے سامنے پورا واقعہ موجود ہے. کوئی جو بھی اس در پہ آیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے, اسے خالی ہاتھ نہیں پلٹایا گیا ہے, اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا گیا ہے. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. سلمان بن کے آؤ گے تو سلام ملے گا, گستاخ بن کے آؤ گے تو لعنتیں ملیں گی. ایک درود پڑھے محمد. اپنے مقدر کی بات ہے کہ تم کیا بن کر آتے ہو. حر بن کے آؤ گے تو علیہ السلام بنا دیے جاؤ گے, حرملہ بن کر آؤ گے تو لعنت اللہ بن جاؤ گے. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد. یہ واحد در ہے جہاں جو بھی آئے گا وہ لائق ذکر بن جائے گا. میرے عزیزوں تو آج ذکر ہے کیونکہ یہ ایسے سچے ہیں جن کی پیروی کا حکم اللہ دے رہا ہے, انہیں صادق بنا کر بھیجا ہے. ایک گفتگو اور اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ معروضات عرض کرنا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو میں نے کل عرض کیا تھا سچے ہیں کون؟ کہ یہ ہمیں مباہلے نے بتایا ہے کہ سچے ہیں کون. کیا ہوا تھا مباہلے میں؟ کہ دونوں طرف سے جانا تھا اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کرنی تھی. تو کیا ہوا؟ مباہلہ ہوا کا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹے یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کی جانب بھی اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ کے ہٹ جائے. تو میرے عزیزوں مباہلہ تو ہوا نہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم لعنت بھیجیں گے جو جھوٹا ہوگا, تو اللہ نے تو لعنت بھیجی. تو جب انہوں نے مباہلہ کیا نہیں تو لعنت گئی کہاں؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اچھا جنہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا آج تک ان کے بارے میں آپ نے کہیں سنا ہے کہ ان کے اوپر کہیں لعنتیں ہوتی ہوں؟ کبھی آپ نے بھیجا ہے کہ تم مباہلے کے لیے تیار ہو کہ تم پر لعنت ہو؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ ایک قانون ہے, اہل بیت کے مقابلے سے ہٹ جانے والوں پہ لعنت نہیں ہوتی ہے, اہل بیت کے مقابلے پہ ڈٹ جانے والوں پہ لعنتیں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ لعنت تو نہیں ہوئی. تو گئی کہاں لعنت؟ آئیے بتاتا ہوں لعنت کہاں گئی. بہت آسانی سے بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا, اگر آپ تک پہنچ گئے تو میری طرف سے سبحان اللہ. پھر لعنت گئی کہاں؟ یہ لعنت جو جھوٹوں پہ ہونی تھی جو اللہ بھیجی تھی وہ لعنت گئی کہاں؟ کہ اب سمجھ میں آیا رسول کی بیٹی کسی دربار میں گئی تھی تو وہ حق لینے تھوڑی نہ گئی تھی, لعنت کو حقدار تک پہنچانے گئی تھی. ایک درود پڑھے حق لینے تھوڑی نہیں گئی تھی, یہ جو لعنت دوڑ رہی تھی اس کو حقدار تک پہنچانے گئی. توجہ ہے آپ کی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب میں ایک جملہ کہوں گا. دیکھیے اس آیت کے شان نزول میں اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں علامہ فخر الدین رازی نے ایک جملہ تو سرکار انہوں نے لکھ دیا اور لکھ کے یہ بتایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کیونکہ قرآن کی آیت ہے, اللہ حکم دے رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو قرآن میں آیت ہے اور قرآن قیامت تک جانے کے لیے آیا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, قرآن میں آیت آئی ہے اور قرآن قیامت تک انسانوں کے لیے ہادی بن کر آیا ہے.
تو اللہ یہ جو کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو انہوں نے تو ایک جملہ لکھا ہے، اب صادقین وہی ہوں گے کیونکہ جب قرآن قیامت تک رہے گا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ صادقین بھی قیامت تک باقی رہے۔ تو پورے مسلم مسالک پہ دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی فرقہ نہیں ملتا، کوئی مذہب نہیں ملتا، کسی فرقے کے ماننے والے نہیں ملتے جو یہ کہے کہ ہمارا کوئی معصوم رہبر موجود ہے، کوئی معصوم رہبر موجود ہے۔ یہ صرف ہمارا فخر ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا ایک معصوم امام آج بھی پردے غیب میں موجود ہے۔ ضرور پڑھے ایک اور موضوع پڑھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس تو کوئی ہے نہیں۔ اگر کتاب قیامت تک جانے والی ہے اور کتاب کو پڑھنے والے قیامت تک آنے والے لوگ ہیں تو پھر یہ بھی تو ہونا چاہیے جن کی پیروی کا حکم اللہ دے رہا ہے وہ بھی کچھ ایسی ذات ہوں جو قیامت تک جانے والی ذات ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو میرے عزیزو، جیسے قرآن ناطق قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، ویسے جیسے قرآن صامت قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، ویسے ہی قرآن ناطق کا بھی انتظار قیامت تک رہے گا۔ اور ہر انسان یہ سمجھ لے کہ جب تک ہمارا 12واں ظہور نہیں کرے گا تب تک قیامت نہیں آنے والی ہے، کیونکہ پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ ایک اور درود پڑھے محمد صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جملہ تو علامہ فخر الدین رازی صاحب نے لکھ دیا کہ وہی صادق ہے، انہی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے جو قیامت تک رہیں گے۔ تو ہمارا ہی ایک عقیدہ ہے، باقی کسی کے پاس تو بچے ہی نہیں۔ ہمارا یہ فخر ہے کہ ہمارا ایک امام آج بھی زندہ ہے۔ توجہ ہے؟ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلا سچا کون ہے؟ کا پیغمبر اکرم۔ ان سے بڑا کوئی صادق اور امین نہیں ہے۔ کیسا، کیا سچائی کا کیا عالم ہے، آپ غور فرمائیے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ فلاں پہاڑی کے پیچھے تمہاری گھات میں ایک لشکر چھپا ہے تو تم یقین مان لو گے؟ سب نے کہا یا نبی اللہ بالکل یقین مان لیں گے۔ آپ دیکھیں کس حد تک لوگ پیغمبر کو سچا مانتے ہیں۔ کہا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے تمہاری گھات میں ایک لشکر چھپا ہے تو تم مان لو گے؟ کہا ہاں نبی اللہ مان لیں گے۔ کہا اگر تم وہاں جا کر دیکھو اور تمہیں کوئی لشکر نظر نہ آئے تو فرمایا یا نبی اللہ ہم اپنی آنکھوں کا قصور تو دیں گے مگر آپ کی صداقت پہ شک نہ کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم اپنی آنکھوں کا قصور تو دیں گے مگر آپ کی صداقت پہ شک نہ کریں گے۔ تو اس درجہ تک پیغمبر کو صادق مانا جا رہا ہے۔ اور آئیے صداقت کا عالم، خود کافر ہیں، خود مشرک ہیں، پیغمبر اکرم نے 40 برس تک اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے مکے میں۔ 40 برس تک اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے۔ اور کیسا لوہا منوایا ہے؟ کہ خود جھوٹے تھے مگر سرکار کو صادق سمجھتے تھے، خود خیانت کار تھے مگر پیغمبر کو امین جانتے تھے۔ نہیں میں آپ کے سامنے اور بات رکھوں اور اس کی شاید دلیل یہ بن جائے، خود جھوٹے تھے مگر پیغمبر کو صادق مانتے تھے، خود خیانت کار تھے مگر پیغمبر کو امین مانتے تھے۔ بھائی اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھوانا اس بات کی علامت تھی کہ پیغمبر کو امین جانتے تھے، اپنے مسئلے کا فیصلہ پیغمبر کی بارگاہ میں کروانا اس بات کی دلیل تھی کہ پیغمبر کو صادق بھی مانتے تھے۔ تو اس کا مطلب صادق بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں۔ جبکہ اگر دیکھیں تو صداقت کا تعلق ہے زبان سے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، امانت کا تعلق ہے ہاتھوں سے۔ یہ بات تو آپ کے سمجھ میں آ رہی نا؟ صداقت کا تعلق ہے زبان سے، امانت کا تعلق ہے ہاتھوں سے۔ بھائی اپنی امانتیں رکھوانا اس بات کی علامت تھی کہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ بھی یقین تھا،
اپنے مسئلے کا فیصلہ کروانا اس بات کی علامت تھی کہ پیغمبر کی زبان پہ بھی یقین تھا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب تک یہ کافر رہے, جب تک یہ مشرک رہے, پیغمبر کی زبان پہ بھی یقین رہا, پیغمبر کے ہاتھوں پہ بھی یقین رہا, مگر یہی پیغمبر جب غدیر کے میدان میں انہیں ہاتھوں سے ایک درود پڑھے بر محمد والا, توجہ آپ کی, مگر یہی پیغمبر جب غدیر کے میدان میں آ کر اور اسی ہاتھوں کا جس پہ انہیں یقین تھا, اسی زبان پہ جس پہ ان کو یقین تھا, اسی سے فرما رہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. تو ان کو کیا ہو گیا, یہ کیوں نہیں, ان کے پاس ان کے دلوں میں منافقت جو ہے موجود تھی. یہ پیغمبر اکرم کی سیرت ہے جنہوں نے 40 برس تک اپنے کردار کا لوح منوایا. اور آپ غور کریں, ایک واقعہ آپ سب سنتے ہیں, سیرت دیکھیے سرکار کی کیا ہے, سیرت سرکار کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. سب نے ایک واقعہ سنا ہوگا, پیغمبر کے اوپر کوڑا پھینکا جانے والا واقعہ, مکتب کی کتابوں میں بھی ہے, بچے بھی پڑھتے رہتے, سب نے سنا ہوگا. لیکن سرکار ایک دن کوڑا پڑا, 2 دن پڑا, 3 دن پڑا. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیغمبر ہمارے جیسے تھے. بھیا آپ بھی اگر ہمارے ہی جیسے تھے, آپ کتنے بڑے صاحب ہیں, ایک راستے سے گزرے اور ایک دن کوڑا پڑ جائے. اگر آپ بہت صابر ہیں تو گزر جائیں گے, دوسرے دن بھی پڑ جائے تو آپ پلٹ کر وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک شریعت جانے کی حکم نہیں دیتی ہے. میں نے جملہ پڑھا تھا, پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا, توجہ ہے آپ کے. تو بہت بڑے, مگر پیغمبر کیا کریں, جا رہے ہیں. اچھا جس دن نہیں پڑا اس دن کیا کرنا چاہیے تھا پیغمبر کو, پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج کوڑا نہیں پڑا. ہم اور آپ ہوتے تو یہی تو کرتے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج کوڑا نہیں پڑا. مگر سیرت سرکار کیا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جب کوڑا نہ پڑا تو پیغمبر اس جگہ پہ ٹھہر گئے اور ٹھہر کر پوچھا کہ وہ ضعیفہ کہاں ہے جو مجھ پہ کوڑا ڈالتی ہے. کیا کہا لوگوں نے, کہ آپ بیمار ہے. اب پیغمبر کو کیا کرنا چاہیے تھا, اگر معاذ اللہ ہمارے جیسے تھے تو کہتے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے گڑیا بیمار ہو گئی. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, یہی تو کہتے. مگر سرکار نے کیا کہا, گھر کا پتہ بتاؤ. گھر کا پتہ لیا, دروازے پر گئے, دق الباب کیا, اندر سے اجازت ملی. جیسے ہی سرکار گئے, ضعیفہ نے دیکھ کے یہی کہا محمد اب آئے ہو بدلہ لینے کے لیے, جب میں بستر مرگ پر ہوں, جب میں بیمار ہوں. پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو عیادت کے لیے آیا ہوں, میں تو عیادت کے لیے آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی سیرت تو یہ کہہ رہی ہے اگر کوئی دشمن بھی ہو, کوئی دشمن بھی ہو, کوئی تمہارا نہ جاننے والا بھی ہو, اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ. یہ سرکار کی سیرت کہہ رہی ہے. مگر ہم کہاں جا رہے ہیں کہ صاحب وہ مرنا ہے تو مر جائے, اس سے ہماری بات نہیں ہے تو ہم دیکھنے نہیں جائیں گے چاہے جو ہو جائے. تو یہ سرکار کی سیرت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اسے دیکھنے جاؤ. توجہ ہے, گئے, دیکھا, چلے آئے. مگر دل چاہتا ہے کہ بارگاہ پیغمبر میں چلو, اے میرے نبی, اے عقل اول, اے فکر اول, اے طہا, اے یاسین, اے مدثر, اے مزمل, اے میرے نبی, اے میرے طہا, اے میرے سراج, اے میرے منیر, اے نور اول, اے عقل اول, اے فکر اول, اے وہ جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا. اے میرے نبی, اتنا بڑا مکہ تھا, کیوں ایک ہی راستے سے گزرنا تھا, کوئی اور راستہ بدل لیتے, کسی دوسرے راستے کو اختیار کر لیتے, کیوں اسی راستے سے جانا ہے جسے بار بار کوڑا پڑنا ہے. جب نہ پیغمبر مسکرا کے آواز دے کہ اللہ نے مجھے راستہ بدلوانے کے لیے بھیجا ہے, راستہ بدلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ایک درود پڑھے بر محمد و اللہ نے مجھے راستہ بدلوانے کے لیے. کون ہے پیغمبر اکرم؟ بس 2-3 باتیں اس کے بعد ختم کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم کی وہ ذات ہے جس کے لیے سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے کچھ خصوصیات عطا کی تھی. ان میں سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک یہ
کہ اللہ نے پیغمبر کے جسم کا سایہ نہیں بنایا تھا. سایہ نہیں بنایا تھا. پوچھئے امت مسلمہ سے، سب سے پوچھئے کیوں نہیں بنایا تھا؟ تو ہر آدمی یہی کہتا ہے احترام پیغمبر میں نہیں بنایا تھا. احترام کیا تھا؟ کہ اس لیے پیغمبر کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو پیغمبر چلیں گے بھی، کہیں آئیں گے بھی، کہیں جائیں گے بھی. اللہ نے سایہ اس لیے نہیں بنایا تھا تاکہ کسی انسان کا قدم محمد کے سائے پہ نہ پڑ جائے، محمد کے سائے پہ نہ پڑ جائے. اس لیے اللہ نے سایہ نہیں بنایا تھا. میں نے کہا یہی احترام کے لیے نہیں بنایا تھا کہ کسی کا قدم محمد کے سائے پہ نہ پڑے. تو پھر اس ذات کا کیا کہنا ہوگا کہ جس کے قدم دوش محمد پر آ گئے ہو، جس کے قدم دوش محمد پر آ گئے ہو. اس کے قدم دوش پیغمبر پہ آ گئے ہوں گے. اس علی کی کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا. دو باتیں اور ہیں. ایک یہ کہ پیغمبر کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور پیغمبر کے جسم سے نور نکلتا تھا. پیغمبر کے جسم سے خوشبو آتی تھی، پیغمبر کے جسم سے نور نکلتا تھا. اس کا مطلب ہے جب تک پیغمبر اپنے اوپر حجاب امر نہ ڈال لے تب تک پیغمبر کہیں چھپ نہیں سکتے. رات ہوگی تو خوشبو بتا دے گی کہ پیغمبر موجود ہیں. دن ہوگا، توجہ ہے، رات ہوگی تو نور بتائے گا، دن ہے تو خوشبو بتائے گی کہ پیغمبر موجود ہیں. یہ بات تو سمجھتے ہیں نا. اور یہ سب نے لکھی ہے، سب نے لکھی، سب کے یہاں یہاں تک ہے. اتنا نور نکلتا تھا کہ اگر رات کی تاریکی میں سوئی گر جاتی تھی تو ازواج پیغمبر نور پیغمبر سے سوئیاں ٹوٹ جاتی تھی. توجہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر چھپ نہیں سکتے. رات ہوگی تو نور بتائے گا کہ محمد موجود ہیں. دن ہوگا تو خوشبو بتائے گی کہ پیغمبر موجود ہیں. اب میرا خطاب ان سے ہے جو حدیثیں کیسا پڑھتے ہیں. حدیثیں کیسا پڑھتے ہیں. حدیثیں کیسا ہوا کیا کہ پیغمبر آئے ہیں فاطمہ کے گھر میں اور آنے کے بعد کہا یا بیٹی مجھے اپنی چادر دے دو، میں بہت جلدی جلدی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور شہزادی کی چادر کو لیا، اوڑھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد حسنین نے اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے اور آنے کے بعد کیا جملہ کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا اماں مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. میں کچھ کر رہا ہوں، اماں مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، اولائے کائنات آئے. سب نے یہی سوال کیا تھا کہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے، خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور پھر شہزادی نے بھی اجازت لے کر چادر کے نیچے چلی گئی ہے. اور ایک جملہ آیت آئی ہے، آیت تطہیر آئی ہے. مگر آیت تطہیر آنے سے پہلے ادھر اوپر عرش پہ کسی نے سوال کیا ہے اللہ سے. سوال کرنے والا ہم جیسا کوئی گنہگار نہیں ہے، معصوم فرشتہ ہے. کیا فرمایا؟ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ لو جبریل، تمہیں نہیں پتا ہے، تم تو اس گھر پہ آیا کرتے ہو، کبھی روٹیاں لے کے آتے ہو، کبھی چکی چلانے آتے ہو، تمہیں نہیں پتا. کب پتا ہے تو ہے، مگر اللہ سے سوال کر رہا ہوں. تو جب اللہ سے جبرائیل نے سوال کیا تو جواب آیا. جواب کیا آیا؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. وہ ابھی ایک بچے نے شعر پڑھا تھا کہ اگر یہ فاطمہ کے ذریعے سے تعلق کیا، اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے پدر بزرگوار ہیں، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے پدر بزرگوار ہیں، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. میرے اللہ اگر تعارف ہی کرانا تھا تو اس چادر کے نیچے تیرا سب سے بڑا نبی ہے جسے تو نے طٰہٰ کہہ کر یاد کیا ہے، کبھی مزمل کہہ کر یاد کیا ہے، کبھی مدثر کہہ کے یاد کیا ہے. میرے اللہ اسے مرکز تعارف رکھ کے تعارف کرا دیتا. مگر یہ فاطمہ کو کیوں مرکز تعارف بنا رہا ہے؟ کہا دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آیت تطہیر بھیجوں گا. جب آیت
تطہیر نازل ہو جائے گی تو یہ جاہل مولوی مورخ یہ کہنے لگے گا آیت تطہیر میں فلاں کو بھی شامل کرو، فلاں کو بھی شامل کرو، فلاں کو بھی شامل کرو۔ میں نے مرکز تعارف بطول کو رکھ کے یہ دنیا کو بتا دیا ہے آیت تطہیر میں شامل کرنے کے لیے رسول کا رشتہ دار نہ لانا، بطول کا رشتہ دار نہ لانا، بطول کا رشتہ دار لانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے جسم سے خوشبو آتی تھی، نور آتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا سرکار کہ پیغمبر چھپ نہیں سکتے ہیں، رات ہوگی تو نور بتائے گا، دن ہوگا تو خوشبو بتائے گی۔ بات پہنچ گئی نا، جب سب نے لکھ دیا تو پھر میرا ایک سوال ہے، جب نور بتا دے گا کہ محمد موجود ہے، خوشبو بتا دے گی کہ محمد موجود ہے، تو پھر مجھے انصاف سے بتاؤ یہ شب ہجرت 40 کفار تلواریں لے کر کیا کر رہے تھے؟ کیا انہیں نور سے پتہ نہیں چلا کہ محمد نہیں ہے؟ کیا انہیں خوشبو سے احساس نہیں ہوا کہ محمد نہیں ہے؟ نہیں، 40 کفار کا رات بھر وہاں کھڑا رہنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو نور نبی کا تھا وہی نور علی کا تھا، جو خوشبو نبی کی تھی وہی خوشبو علی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور درود پڑھے محمد والے۔ کیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ نبی نے کہا نہیں، ان کا کھڑا رہنا اس بات کی علامت ہے کہ جو نور نبی کا تھا وہی نور علی کا تھا، جو خوشبو پیغمبر کی تھی وہی خوشبو علی کی تھی۔ میرے عزیزو، یہ سرکار کی سیرت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی بھی دور میں ہو جاؤ، اگر کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سرکار کی سیرت ہے، اور فرماتے ہیں کہ تمہارا پڑوسی تمہارے ہاتھوں سے محفوظ رہنا چاہیے، اگر تمہارے وجود سے اسے تکلیف ہوتی ہو تب بھی تم مسلمان نہیں ہو۔ توجہ ہے؟ تو یہ سرکار کی سیرت ہے، سرکار کی حدیث ہے، سرکار کا قول ہے۔ تو پھر مجھے انصاف سے بتاؤ، جب سرکار کا یہ قول ہے اور سرکار کی سیرت یہ ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مظلوم کے ساتھ ہو جانا چاہیے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، تو یہ نام رسول پر 56 ممالک کیا کر رہے ہیں؟ یہ نام رسول پہ حکومت کرنے والے 56 ممالک کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں سیرت سرکار سے سمجھ میں نہیں آتی؟ ان کی غیرتیں نہیں جاگ رہی ہیں کہ یہ نام رسول پر تو حکومت کر رہے ہیں مگر سیرت رسول سے بہت دور ہے؟ اگر سیرت رسول ان کے پاس ہوتی تو یہ بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، مگر ان کا نہ کھڑا ہونا، ان کی غیرت کا نہ جگنا اس بات کی علامت ہے نہ کل ان کا رسول کے ساتھ کوئی رشتہ تھا، نہ آج رسول کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیشہ ظالم کے خلاف ہو جانا چاہیے، مظلوم کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ کیوں کا؟ اس لیے یہی ہمارے ائمہ نے بتایا ہے، ظلم ظلم ہے، ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے۔ اگر ظلم فلسطین میں بھی ہو رہا ہے تو بھی ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، اگر ظلم پارا چنار میں بھی ہو رہا ہے تب بھی ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اگر ظلم بنگلہ دیش میں کسی ایک ذات پہ ہو رہا ہے تب بھی ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ کیوں کا؟ اس لیے ظالم ظالم ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے۔ ہم فرش عزا بچھا کے دنیا کو تو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ فرش عزا مجلس حسین دہشت گرد نہیں بناتی ہے، بلکہ مجلس حسین اور فرش حسین دہشت گرد کے خلاف بچھایا جاتا ہے۔ دہشت گرد
غرض کے خلاف بچھایا جاتا ہے. جو جہاں کہیں بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کبھی بھی ہمارا تعلق دہشت گردوں سے نہیں رہا ہے کسی بھی دور میں. توجہ ہے آپ کی. یہ مجلس حسین یہی تو دنیا کو پیغام دے رہی ہے. حسین ابن علی کا کربلا سے یہی پیغام تھا کہ خبردار ظالم کے ساتھ نہ ہونا، مظلوم کی حمایت کرنا. میرے عزیزو بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یہی امام حسین کا پیغام تھا. اور میں نے کہا نہ ان کا کل رسول کے ساتھ کوئی رشتہ تھا نہ آج رسول کے ساتھ کوئی رشتہ ہے. آج 6 محرم ہے. بس ایک جملہ اور سن لیجئے گا. منسوب ہے ہم شکل پیغمبر سے. امام حسین نے جناب علی اکبر کو جب میدان جنگ میں جا رہے تھے تو کہتے ہوئے بھیجا تھا میرا بارے لہا گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں، کردار و گفتار میں تیرا رسول سے مشابہ تھا. مولا اس صحرائے کربلا میں اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس صحرائے کربلا میں اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ کہا تم نہیں جانتے میں وقت کا امام ہوں. مجھے پتا ہے میری شہادت کے بعد میرے قاتلوں کا مذہب تلاشا جائے گا، انہیں مسلمان کہہ کے بچائے جانے کی کوشش کی جائے گی. جب لوگ میرے قاتل کے بیساکھیوں کا سہارا دینے لگے تو ہر بامعرفت انسان کو میری یہ دعا دکھا دینا کہ اب یہ دنیا جان لے کہ علی اکبر کا قاتل علی اکبر کا قاتل نہیں ہے، سورت رسول کا قاتل ہے، سیرت رسول کا قاتل ہے، گفتار رسول کا قاتل ہے. اب جس میں ہمت ہو وہ رسول کے قاتل کو چاہے تو رضی اللہ کہہ دے یا لعنت اللہ کہہ دے. ایک درود پڑھے اب امت مسلمہ کے اوپر اب امت مسلمہ کا فیصلہ ہے. چاہے تو قاتل رسول کو رضی اللہ کہے، چاہے تو لعنت اللہ کہے. مگر یاد رکھے علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ ہے. وہ علی اکبر جسے 18 برس پالا ہے بڑے نازوں سے. 2 ماؤں کی تمناؤں کا، کسی شاعر نے کہا تھا نا 2 ماؤں کی تمناؤں کا ایک خون ہوا ہے. ایک ماں لیلا ہے اور ایک ماں زینب ہے. عزادارو آپ صبح سے مصائب علی اکبر سن رہے ہوں گے. یقیناً جناب فاطمہ زہرا کو انتظار کو غصہ پیش کر رہے ہوں گے. مگر تاریخ کہتی ہے حسین کو علی اکبر سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی. حسین کربلا میں ہر شہید کی لاشیں کوئی میرے مولا گریہ فرمایا ہے، مگر 2 لاشیں ایسی ہیں کہ جس پہ حسین نے گریہ نہیں کیا بلکہ مرثیہ پڑھ دیا ہے. ایک لاشا جب ایک آواز فرات کے کنارے سے آئی تو حسین نے کمر پکڑ کے کہا بھیا عباس تیرے جانے سے کمر ٹوٹ گئی ہے. اور ایک آواز علی اکبر کی تھی اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. اے عزادارو روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو ایک بہن ہے جو 7 برس کا سن ہے، بے پناہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے ارباب اللہ. مگر روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ بابا سے کہتے بابا اگر ہو سکے تو ایک لمحے کے لیے میرے بھیا علی اکبر کو میرے حوالے کر دو. علماء بیان کرتے علی اکبر صغرا کے قریب آئے. دونوں بھائی بہن گلے مل کر زاروں قطار روتے ہیں اور گریہ اتنا کرتے ہیں کہ وش کھا کے زمین پر گر گئے. تھوڑی دیر گزر گئی. اب جو حسین دیکھے تاخیر ہو گئی تو آواز دیتے بھیا عباس ذرا دیکھو علی اکبر تاخیر کیوں کر رہے ہیں. اب جو عزاداروں مولا عباس آئے ہیں تو عباس جیسے بہادر انسان کو یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر
کر سکے، واپس گئے ہیں تو کیا دیکھا امام حسین آئے، دیکھا بھائی بہن غش کے عالم میں ہے، ایک مرتبہ غش سے فاقہ کرایا، میرے لال علی اکبر کیا چلنے کی خواہش نہیں؟ نہیں بابا چلتے ہیں۔ علی اکبر نے پھر قدم بڑھایا، پھر 7 برس کی سغرا نے کہا بھیا ذرا ٹھہر جاؤ۔ علی اکبر ٹھہر گئے، 7 برس کی بطول زمین کربلا پر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو اکٹھا کیا اور مٹی کا ایک ڈھیر بنا کے کہتے ہیں بھیا علی اکبر ارے اپنے نقش پا اس مٹی پہ چھوڑ دو، اے بہن کیا کرو گی میرا نقش پا لے کر؟ کہا اے بھیا علی اکبر اسی نقش پا کو دیکھ کے سغرا اپنی زندگی گزار دے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کو۔ لو ارباب ازا، حسین آگے کربلا میں، مقتل کربلا میں وہ وقت بھی آیا، جوان بیٹا حسین کی بارگاہ میں آیا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، اے بابا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دو۔ لو المختصر علی اکبر کو اجازت مل گئی، علی اکبر رہوار پہ سوار ہو گئے، مگر تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے جیسے قدم گھوڑے نے قدم کو آگے بڑھایا، ابھی قدم آگے بڑھا رہا علی اکبر کا رہوار قدم آگے بڑھا رہا ہے، یا پیچھے حسین کا قدم بڑھ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو تیز کیا، حسین نے اپنے قدم کو تیز کیا اور آواز دے رہے یا بنیا محلا محلا، اے میرے لال ذرا آہستہ، اکبر آہستہ، اے اکبر آہستہ۔ جیسے گھوڑا اور تیز بڑھا، حسین اور تیز بڑھ رہے ہیں، مگر روایت کہتی ہے علی اکبر کو محسوس ہوا اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو قیامت کا منظر ہے، ارے 57 برس کا ضعیف باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر زمین پہ آئے، آواز دیتے بابا آپ نے تو آخری سلام کہہ دیا۔ بابا جب آپ نے آخری سلام کہہ دیا تھا تو یہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اس بات کا علم ہوتا کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر پھر واپس چلے میدان کربلا میں، وہ قیامت کی جنگ کرتے ہیں، مگر اے عزادارو ایک ملعون نے سینے علی اکبر پہ چھپ کے ایسا نیزہ مارا کہ لیلا کا لال پھر زید پہ سنبھل نہ سکا، زید سے زمین پہ آئے، آواز دیتے یا ابا علیک منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام لے لو۔ ارے اس آواز کا سننا تھا، حسین طلب گئے، اے علی اکبر تمہارے جانے سے حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو جوان بیٹے کے قریب علی اکبر بابا پہنچ گیا۔ تاریخ کہتی ہے صاحبان اولاد ہے نا، آپ کے بیٹوں کو اللہ سلامت رکھے، مگر ذرا سوچو کسی جوان کا لاشا اگر کسی ضعیف باپ کی آغوش میں ہو تو وہ باپ کیا کرے گا۔ تاریخ کہتی حسین پہنچے ہیں تو علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ تھا، ایک ہاتھ سینے پہ تھا، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین سے فرمایا نہیں بابا کہ تکلیف کیا، مگر حسین امام وقت ہے، آواز دیتے میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا نیزے کی انی درائی ہے، بہت تکلیف ہے بابا، ہو سکے تو نیزے کی انی کھینچ لو۔ حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، بس آخری فکرہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کا حسین فرماتے بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ بابا ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہا بابا جب مدینے سے چلا تھا تو بہن سورا سے وعدہ کیا تھا اے بہن تجھے لینے ضرور آؤں گا، مگر اے بابا اب حالات ایسے ہیں کہ اکبر جا نہیں سکتا، اگر ہو سکے تو بہن کا آخری بار دیدار کرا دو۔ اجرکم اللہ۔ امام مظلوم نے 2 انگلیاں بلند کی، ساری زمین پست ہوتی ہے، زمین کربلا بلند ہوئی۔ کوئی بھائی یہ منظر نہ دیکھے جو کربلا سے علی اکبر نے دیکھا ہے، خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اب جو حسین کہتے بیٹا
सोहरा नजर आई? नहीं बाबा सोहरा तो नजर नहीं आती। कहा अम्मा की ड्योढ़ी पे देखो? कहा नहीं बाबा सोहरा नहीं है। कहा रोज़े रसूल पे देखो? कहा बाबा सोहरा नहीं, नजर नहीं आए। कहा सहन में देखो? कहा बाबा सोहरा नजर नहीं आती। कहा बाबा सोहरा नजर नहीं आती। कहा अली अकबर जरा उस जगह पर देखो जहाँ आखिरी बार बहन को आखिरी सलाम कहा था। अब जो अली अकबर ने देखा तो खुदा किसी भाई को यह मंजर न दिखाए जो अली अकबर ने देखा। देखने के बाद फरमाते हैं कहते बाबा सोहरा तो नजर नहीं आती, मगर हाँ बाबा एक ज़ईफ़ा है, कमर खमीदा है, हाथ में असा है। हुसैन तड़प गए। ए अली अकबर, अरे कैसे भाई हो, बहन को नहीं पहचाना? अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। आखिरी दीदार कर लिया, अब आखिरी मंजिल है, खत्म कर रहा हूं मैं। रवायत कहती है हुसैन ने आस्तीन को केहनियों तक उठाया, कहा बाबा नेज़े की यानी निकाल लो, आखिरी मंजिल है, जितना हो सके इस जुमले पर पुरसा दे देना, जनाब लैला को बस गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। बाबा नेज़े की यानी बहुत तकलीफ दे रही है, बाबा नेज़े की यानी निकाल लो। खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए जो करबला में हुसैन इब्ने अली ने देखा है। अज़ादार हुसैन जुमला कह रहे अली अकबर से, ए अकबर इस वक्त मेरा साथ न छोड़ना बेटा, ये जालिम मुझे ताने देंगे। ए अली अकबर मेरा साथ न छोड़ना, ये कहते हैं हुसैन। अकबर थोड़ा हौसला रखो मेरे लाल। मगर एक मरतबा तारीख कहती हुसैन ने आस्तीन को पलटा केहनियों तक, एक मरतबा दो जानू होके जमीन करबला पर बैठ गए। ये वो मंजर था जब इब्राहिम ने मुंह फेर लिया होगा, ये मंजर तो मैं नहीं देख सकता, ये तो अली ने मुंह फेरा होगा। मगर एक माँ थी जो ये आवाज दे रही थी, ए मेरे हुसैन तो सीने से नेज़े की अली निकाल, ये माँ तेरे साथ है। या हुसैन ने नजफ करो किया, ए बाबा अली दो उंगलियों से उठाना आसान था, मगर जवान के सीने से नेज़े की अली निकालना बड़ा मुश्किल है। ये कहते हुए मेरे मौला ने हम जो नेज़े की अली खींची तो तलवार नेज़ा न आया बल्कि जवान का कलेजा सही बाप के हाथ में। हुसैन तड़प गए। तुम्हारे बाद इस जिंदगानी दुनिया पे खाक है। ए अकबर तुमने भी साल में